نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا ہر مسلمان کو چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک دن نہیں خوش ہونا ہے، پورے سال خوش رہنا ہے۔ اگر ہمیں خوشی اس گھڑی، اس لمحے کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ گھڑی تو آئی ایک بار دنیا میں اور چلی گئی، دوبارہ آ سکتی؟ بولو، آ سکتی ہے؟ تو پیدائش کے عمل پر اگر ہمیں خوش ہونا ہے تو پوری زندگی خوش رہو میرے بھائی۔ اذان دو، اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارو، تکبیر بولو نماز میں، اذان میں جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتے ہو، تکبیر میں بھی اللہ کے نام کے بعد نبی کا نام پکارو، نبی کا نام آئے درود پڑھو، اور نبی سے محبت کا اظہار کرو۔ خوشی کا اظہار پورے سال ہونا چاہیے، ایک دن کیوں میرے بھائی، ایک دن کیوں؟ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک دن آپ منانا چاہتے ہو، آؤ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اللہ کے قرآن میں کوئی دلیل ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمیں جنت کی راہ پر چاہنے والے یا تو یہی دو چیزیں ہیں نا، دو بنیادیں، یا تو ہم قرآن اور حدیث، یہی دو بنیادیں ہیں ہماری، ہم اسی کی روشنی میں عمل کریں گے، آگے بڑھیں گے تو کیا پائیں گے؟ بولو بھائیو، جنت پائیں گے، یہی جنت کی راہ ہے۔ تو آپ بھی مانتے ہو، ہم سب مانتے ہیں، ہم سب نبی کی امتی ہیں۔ آؤ ذرا ڈھونڈ لیتے ہیں قرآن میں کوئی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کیا؟ اگر مل گئی تو آؤ ہم سب مل کر کے اسے منائیں، یہ قمقمے اور یہ لائٹنگ اور یہ میرے بھائیو تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں سب مل کر کے کریں گے، اور مہذب انداز میں۔ تو ہے کوئی دلیل؟ اور اگر نہیں ملتی تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ تو کچھ بھائی کہتے ہیں ہاں ایک دلیل تو قرآن میں ہمیں ملی۔ جی بولیے بھائی، کہاں ہے وہ دلیل؟ کہتے ہیں کہ پڑھیے سورہ مریم، سورت نمبر 19 آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میری پیدائش ہوئی، سلامتی ہو اس دن جس دن میری وفات ہوگی، اور سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں کہاں دلیل ہے بھائی عید میلاد کی؟ سنا آپ لوگوں نے ترجمہ بھائی، کوئی دلیل ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے قرآن میں، اور اللہ نے پیدائش کا قرآن میں ذکر کیا، تو آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا پیدائش نہیں ہے؟ میرے بھائی آؤ ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش آخر اس کا ذکر قرآن میں کیوں آیا، ہمارے نبی کی پیدائش کا ذکر کیوں نہیں؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ اٹھتا ہے نا بھائیو؟ آؤ ذرا جان لیتے ہیں۔ تو جب ہم جاننے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی دوسرے انبیاء کے برعکس، آدم کو چھوڑ کر معجزاتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ماں مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ پاک دامن خاتون تھیں۔ بچہ لے کر آئیں تو اچھے اچھے لوگ کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نہ تو تیرے باپ ایسے برے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی، آخر تو کہاں سے ایسا لے کر کے آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی۔ ان کی پیدائش پر سوالات اٹھ رہے تھے، حضرت مریم کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالے جا رہے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرما کر ان سوالات کا جواب دے دیا کہ لوگوں سنو، وہ اللہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور جو حوا کو آدم کی پیٹھ سے پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی بچے کو بلا باپ کے بھی پیدا کر سکتا؟ بولو ہے؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ ہمارے نبی کی پیدائش نارمل ہوئی تھی، ماں اور باپ کے تعلقات کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے اور آپ کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ اور بات ہے کہ اس وقت رونق کچھ اور تھی۔